اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی منیر ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا ایک پیدائشی مسلمان اور حساتی مسلمان سے عملی مسلمان ہونے کا سفر شروع کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں اگر میں صحیح ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ سفر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی ایسی ویڈیوز بنائیں، قرآن سے علم حاصل کریں، صحیح حدیث سے علم حاصل کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کے لیے روز محشر بخشش کا سبب بنے گا۔ لوگ عمل کریں نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ خیر، میں نے آج ایک مفتی صاحب سے لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں بات یہ تھی کہ شیطان نے دنیا میں آنے کے بعد پہلا حملہ کیا، اس نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ تو میں جب غور کیا نا تو مجھے پتہ لگا فرقہ واریت کے نام پر ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے آج مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کس کو ملے گا؟ انہوں نے کہا جو ایک اللہ پہ یقین رکھے، اس کو یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، مکمل ہدایت کی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان پر عمل کر کے ہم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھ سکتے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی احادیث جو ہیں، ہمارے لیے یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ ان کی احادیث جو ہیں وہ عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے صحیح مسلمان ہونے کا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر ہم کسی کو دیکھیں گے، سب لوگ صحابی قابل احترام ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، ابوبکر پہلے خلیفہ، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی۔ آپ اس سچائی کو بدل نہیں سکتے، یہ سبھی فرقے والے مانتے ہیں، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، سب بھی میرے لیے قابل احترام ہے اور سبھی آپ کے لیے بھی قابل احترام ہونے چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، میرے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، شروع میں شیطان کا پہلا حملہ۔ اب میں پوری نیت سے میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کرنا کہ ہم شیطان کے اس پہلے حملے کا جواب دیں، اس کے پہلے یہ جو حملہ ہے نا اس کو ختم کریں۔ آج جو ہم بھائی آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، ایک حدیث ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو ہم بھائی آپس میں نہ لڑیں، شیطان کے پہلے وار کو ختم کریں تاکہ ہم تھوڑا سا تو اصلاح کی طرف جائیں، تھوڑا تو ہدایت کی طرف جائیں۔ خیر، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا غیبت کرنا کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا ایک حدیث ہے جس میں کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا ذکر کرنا، ایسا ذکر کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، یعنی کہ کوئی برائی کرنا جب اسے پتہ لگے کہ بھئی میرے بارے میں یہ بات کی ہے، اس کو برا لگے، یہ ہے غیبت۔ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے تہمت لگائی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، شروع سے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ناانصافی سے خلیفہ بنا، کیا کوئی مسلمان اس بات کے حق میں ہے کہ ہاں ٹھیک کیا اس نے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہماری یہاں پہ صلح ہوتی ہے۔ دوسری بات، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، دور خلافت آیا جس پہ اہل تشیع بھائی ہیں میرے جو وہ اعتراض کرتے ہیں، دروازہ گرا دیا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں، استغفار، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، آج کے مسلمان سے آپ پوچھو کہ اگر آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا رہے ہیں، آپ مطمئن ہو؟ آپ چپ کر کے ان کی سائڈ پہ رہو گے یا دروازے کو روکو گے بھاگ کے؟ تو سبھی مسلمان کہیں گے ہم تو جائیں گے، ہم تو جا کے ان کو روکیں گے، کیونکہ کوئی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے۔ سب لوگ یعنی کہ سب ہی غلط کہتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا۔ کیا ہم اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا اس بات پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کی بات آ جاتی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں یار قرآن پاک ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ آپ سے کسی کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ہیں انہوں نے اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے، آپ نے اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ کسی کی غیبت کر کے
کیوں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اتنی سی سمجھ ہے یار؟ آؤ آگے بڑھو، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دو ایک دوسرے کو۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کی لڑائی میں کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ جو علی کو، جواد نقوی صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ جو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ آگے آئیں۔ میں تو عام انسان ہوں، آپ عالم ہیں۔ اگر کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی اہل علم کے پاس میری ویڈیو پہنچا سکتے ہیں تو بھائی پہنچاؤ۔ دو بھائیوں کی صلح کرانا، جنت میں باغ ملے گا ان کو۔ یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں نا، یا تو منکرین حدیث بن جاؤ کہ بھائی پتہ نہیں کیا باتیں ہیں۔ اصلاح کرو یار اپنی معاشرے کی۔ آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہو جیسی عوام ویسے حکمران۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، معاشرہ اپنے آپ ٹھیک ہوگا۔ آپ کو میں پھر وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ، 17 اور 18 کا ترجمہ سناتا ہوں۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم کس بہکاوے میں، شیطان کی گمراہی والے رستے میں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے آپ سے بات کی نا، ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا 3 رستے ہیں۔ ایک اللہ کا بتایا ہوا ہدایت کا رستہ، ایک رستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اور ایک رستہ ہے جو گمراہی کا، بہکے ہوئے کا رستہ۔ آپ کس رستے پہ چلنا چاہیں گے؟ آپ اللہ کے رستے پہ چلنا چاہیں گے، اور آپ چاہیں گے آپ کے بھائی، آپ کے محسن، آپ کے عزیز، آپ کے سارے مسلمان ہی ہدایت کے رستے پہ ہوں۔ تو آؤ آگے آؤ، اصلاح کرو اپنے بھائیوں کی، تاکہ کچھ تو نیکی ہو۔ کوشش کرنا۔ تو قرآن میں کچھ آیتوں کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی لوگوں تک پیغام پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کچھ میں ہمیں بھی کہا ہے کہ بھائی جو تمہیں سمجھ آتا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کے ذمہ ہے، اس کا جواب دہ وہ ہوں گے۔ آپ پر فرض ہے دوسرے تک اچھی بات پہنچانا، میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ آ گئی ہے قرآن سے، قرآن کی ہدایت سے، قرآن ایک ہدایت والی کتاب ہے، اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، تو میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں۔ تو میرے بھائیو آگے آؤ، اصلاح کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ مر گئے نا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مرنے سے پہلے کچھ کر گئے نا تو انشاءاللہ دیکھنا کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ میری ویڈیو بنائیں، اپنے علم حاصل کریں قرآن سے، میری ویڈیو آگے شیئر کریں، اپنی ویڈیو بنا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اصلاح کریں، پکڑ لیں شیطان کو اس کی گچی سے۔ ہوتا کون ہے یہ ہمیں غلط رستے پہ ڈالنے والا؟ جزاک اللہ۔